بہت عرصہ گزرا۔ جنوبی روس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک زمیندار رہا کرتا تھا۔ اس کا نام راکوف تھا۔ وہ ایک بے حد امیر کبیر زمیندار تھا۔ اس کے کھیت، باغات اور مویشی گاؤں کے سب لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ اس کی بیوی عرصہ ہوا انتقال کر چکی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جن کے نام الیکسی، لیکونین اور ایوان تھے۔ الیکسی اور لیکونین بڑے تھے جبکہ ایوان ایک نوعمر لڑکا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا ہونے کے سبب راکوف اسے بے حد عزیز رکھتا تھا اور اس سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اپنے باپ کی اپنے چھوٹے بھائی سے یہ محبت دیکھ کر الیکسی اور لیکونین ایوان سے بے حد حسد کرتے تھے اور اس سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ پھر کرنا اللہ کا کیا ہوا کہ زمیندار راکوف کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس نے مرتے وقت اپنے دونوں بڑے بیٹوں الیکسی اور لیکونین کو وصیت کی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی ایوان کا خاص خیال رکھیں اور اس کی جائیداد میں اسے بھی قانونی طور پر مساوی حصہ دیں۔ لیکن الیکسی اور لیکونین نے باپ کے مرتے ہی اس کی جائیداد آپس میں آدھی آدھی بانٹ لی اور ایوان کو ایک مریل سی بوڑھی گائے دے دی اور اس سے کہہ دیا کہ وہ اب گھوڑوں کے استبل میں رہا کرے کیونکہ اس کے لیے اب ان کے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ ایوان کو اپنے بھائیوں کے اس ظالمانہ سلوک سے رنج پہنچا۔ وہ گائے کی رسی ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ اسے یہ مریل بوڑھی گائے اپنے کسی کام کی نہ دکھائی دیتی تھی۔ اس نے سوچا اسے اس گائے کو بیچ دینا چاہیے اور اس سے ملنے والی رقم سے شہر چلا جانا چاہیے جہاں اسے کوئی اچھی ملازمت بھی مل سکتی تھی اور رہنے کی جگہ بھی۔ گاؤں پہنچ کر اس نے کئی لوگوں سے گائے فروخت کرنے کی بات کی لیکن کوئی بھی اس کی مریل اور بوڑھی گائے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسے کسی کسائی نے بھی نہ خریدا کیونکہ اس گائے کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ گائے بیچنے کی کوشش میں ناکامی پر ایوان بے حد ہی مایوس ہوا اور اس کی رسی تھامے گاؤں سے باہر نکل کر جنگل کی سمت ہو لیا۔ وہ جنگل بے حد گھنا اور تاریک سا تھا اور بے حد پرانے اور بہت گھنے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایوان گائے کی رسی تھامے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کافی دور نکل آیا۔ وہ اب بہت تھک چکا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر سستانے کے لیے سفیدے کے ایک بلند و بالا اور گھنے درخت کی جڑ پر بیٹھ گیا۔ وہ درخت بے حد پرانا اور قدیم دکھائی دیتا تھا۔ اس کا تنا بے حد چوڑا تھا اور اس کی شاخیں کسی چھتری کی طرح بڑی بلندی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس چھتری کا سایہ بے حد خوشگوار اور ٹھنڈا تھا۔ ایوان کو وہ درخت ایک مہربان دوست کی مانند محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنی گائے اس درخت کے ہاتھ فروخت کر دے۔ سفیدے کا یہ مہربان اور رحم دل درخت ضرور اس کی گائے خرید لے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت کی جڑ سے اٹھ گیا اور سر اٹھا کر درخت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے مہربان اور رحم دل سفیدے کے درخت، کیا تم میری گائے خریدو گے؟ میں اسے بے حد کم قیمت پر تمہارے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہوں۔ سفیدے کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلیں، کریک کریک کریک۔ ایوان کو یوں محسوس ہوا جیسے درخت اس سے کہہ رہا تھا، ہاں اے اچھے لڑکے، میں تمہاری گائے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اس کی جو قیمت لگاؤ گے مجھے منظور ہوگی۔ ایوان بولا، ٹھیک ہے اے رحم دل درخت، میں صرف 10 روبل میں اپنی گائے تمہارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ کیا تم یہ قیمت منظور کرتے ہو؟ سفیدے کے درخت کی شاخیں پھر زور زور سے ہلیں، کریک کریک کریک۔ ساتھ ہی ایوان نے درخت کو کچھ اس طرح کہتے سنا، ہاں اے اچھے لڑکے، مجھے یہ قیمت بخوشی منظور ہے۔ ایوان نے کہا، تو پھر اے مہربان درخت، یہ گائے اب تمہاری ہوئی۔ میں اسے تمہارے درخت کے تنے سے باندھ دیتا ہوں۔ میں کل تم سے اس کی قیمت وصول کرنے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے گائے کی رسی کو درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ سفیدے کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلیں، کریک کریک کریک۔ ایوان کو درخت جیسے یہ کہتا سنائی دیا، ہاں ٹھیک ہے اچھے لڑکے، تم کل آ کر مجھ سے گائے کی قیمت لے جانا۔ اگلے دن ایوان نے اپنے کپڑوں کی گٹھری اور کلہاڑی ہاتھ میں لی اور جنگل کی سمت ہو لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سفیدے کے درخت سے گائے کی قیمت لے کر سیدھا شہر چلا جائے گا اور پھر کبھی گاؤں واپس نہیں آئے گا۔ جب وہ جنگل میں پہنچ کر سفیدے کے درخت کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے تنے سے بندھی ہوئی گائے کی رسی کھلی ہوئی تھی اور گائے وہاں سے غائب تھی۔
وہ حیران و پریشان سا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، اے مہربان درخت، میری گائے کہاں گئی؟ سفیدے کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلیں۔ ایوان کو درخت کی آواز کہتی سنائی دی، اے اچھے لڑکے، رات کو ایک چور یہاں آیا تھا، وہ رسی کھول کر تمہاری گائے کو چرا کر لے گیا ہے۔ ایوان کو یہ سن کر بے حد افسوس ہوا۔ اس نے کہا، اے مہربان درخت، تم نے اس چور کو روکا کیوں نہیں؟ وہ گائے تو تمہاری ملکیت بن چکی تھی، میں اسے تمہارے ہاتھ فروخت کر چکا تھا۔ جواباً درخت بالکل خاموش کھڑا رہا، اس کی کوئی شاخ نہ ہلی۔ ایوان بولا، تم نے مجھ سے اس گائے کی قیمت دینے کا وعدہ کیا تھا مہربان درخت، لاؤ اب مجھے اس کی قیمت دے دو۔ اس مرتبہ بھی درخت بالکل خاموش رہا، اس سے کوئی آواز نہ آئی۔ ایوان کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، تم نے مجھے گائے کی قیمت دینے کا وعدہ کیا تھا سفیدے کے درخت، پھر تم خاموش کیوں ہو؟ مجھے اس کی قیمت کیوں نہیں دے رہے؟ سفیدے کا درخت پھر بھی خاموش کھڑا رہا، اس کا کوئی پتا بھی نہ ہلا۔ اس پر ایوان کو اور بھی غصہ آ گیا اور وہ چلا کر بولا، اے سفیدے کے درخت، میں تم سے اپنی گائے کی قیمت مانگ رہا ہوں اور تم جواب ہی نہیں دے رہے، تم تو بے ایمان ہو، میں تمہیں اس بے ایمانی کی سزا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کندھے سے گٹھری اتار کر زمین پر رکھی اور کلہاڑی ہاتھ میں لے کر درخت کی جڑیں کاٹنے کے لیے زمین کھودنی شروع کر دی۔ اس نے ابھی چند فیٹ ہی زمین کھودی تھی کہ اس کی کلہاڑی ٹن کی آواز کے ساتھ کسی برتن سے ٹکرا گئی۔ وہ چونک گیا۔ اس نے جب اس جگہ سے مٹی ہٹائی تو اسے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک برتن درخت کی جڑ میں دبا ہوا ملا۔ فرتے حیرت و مسرت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے سفیدے کے مہربان درخت، یہ خزانہ کیسا ہے؟ اسے کس نے تمہاری جڑ میں دفن کیا ہے؟ سفیدے کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلیں۔ ایوان کو درخت کہتا سنائی دیا، یہ خزانہ بہت عرصہ پہلے کچھ ڈاکوؤں نے میری جڑ میں دفن کیا تھا، پھر وہ اسے نکالنے نہیں آئے۔ یہ خزانہ اب تمہارا ہے، تم اسے نکال لو۔ ایوان نے لکڑی کی مدد سے درخت کی جڑ سے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا وہ برتن باہر نکال لیا اور گھڑے کو مٹی سے ڈھانپ دیا اور درخت سے بولا، اے مہربان درخت، تم نے مجھے گائے کی قیمت کے بدلے جو یہ خزانہ دیا ہے، یہ میرے لیے تمہاری طرف سے ایک بے حد قیمتی تحفہ ہے۔ مجھ جیسے غریب اور بے گھر لڑکے پر تمہارا یہ ایک عظیم احسان ہے جسے میں عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ سفیدے کے درخت کی شاخیں زور زور سے ہلیں۔ اس کے ساتھ ہی ایوان کو درخت جیسے یہ کہتے سنائی دیا، یہ میرا تم پر کوئی احسان نہیں اچھے لڑکے، یہ تمہاری قسمت تھی جو تم اس خزانے کے حقدار بن گئے۔ اب اسے دیکھ بھال کر خرچ کرنا اور کبھی غریبوں کو نہ بھولنا۔ اس خزانے کی بدولت ایوان ایک بہت امیر کبیر آدمی بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہا، غریبوں اور محتاجوں کی دستگیری کرتا رہا، ہر طرح سے ان کے کام آتا رہا۔ پھر جب وہ فوت ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق اسے اسی سفیدے کے درخت کے نیچے دفن کیا گیا۔